بتاتے ہیں کون ہمارے امام ہیں؟ ہماری زندگی کے امام کون ہیں؟ جی بولو، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کے امام ہیں. ان کے پیچھے ہم اپنی زندگی لگا رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے، 10 منٹ کے امام کے پیچھے اس طرح حرکت کرنے والے کا حشر اللہ پاک اس طرح کریں گے، اس کا سر گدھے کی طرح ہوگا. تو ہم زندگی پر حضور کو امام مان کر چل رہے ہیں، لیکن زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ غیروں کی طرح زندگی گزر رہی ہے. حشر کیسے ہوگا؟ اللہ ہی حفاظت فرمائے. اس کا احساس ہمارے اندر ہو کہ ہم حضور کے امتی ہیں، کہ ہم طریقہ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہر کام میں سنت کیا ہے یہ دیکھ کر چلنا، یہ مسلمان کا کام ہے، ذمہ داری. معاشرت میں دین آئے، معاملات میں دین آئے، اخلاق میں دین آئے، یہ سب شعبے ہیں دین کے. ہر شعبے میں دین کا زندہ کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اس کے لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں چلو، اور اللہ کے راستے میں چل کے محنت کرو، اپنی ذات سے محنت کرو. جماعت کی شکل میں جا کر اس ماحول میں، مسجد کے ماحول میں، فضا میں رہ کر محنت کرو، تو اللہ پاک یہ دین والی زندگی، یہ سنت والی زندگی، یہ شریعت والی زندگی اللہ پاک دیں گے. اللہ کا شکر ہے جماعتیں چل رہی ہیں اور پوری دنیا میں پھر رہی ہیں اور پوری دنیا میں محنت ہو رہی ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک اس جماعتوں میں پھرنے کی برکت سے زندگی میں دین لا رہے ہیں. پہلے عبادات میں آتا ہے دین، پھر معاشرت میں آتا ہے، پھر معاملات میں آتا ہے، پھر اخلاق میں دین آتا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو ہماری پہلی ذمہ داری اپنی ذاتی زندگی دیندار بنانا ہے. دوسری ذمہ داری ہر مسلمان کی ہے کہ ہمارے ماحول میں دین لانا. مسلمان کا سب سے پہلا ماحول اس کا گھر ہے. بچہ کسی مسلمان کے گھر پیدا ہوتا ہے تو پہلا کام کیا ہے؟ جی بولو، پہلا کام کیا ہے؟ اس کے کان میں اذان پڑھو اور دوسرے کان میں اقامت پڑھو. بچہ کیا سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے بچہ؟ ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ وہ نہیں سمجھ رہا ہے، لیکن حضور کی تعلیم یہ ہے کہ اس کے کان میں اذان پڑھو، دوسرے کان میں اقامت پڑھو. یہ پہلا ہمارا سبق ہے، یہ پہلا ہمارا ماحول ہے. گھر میں بچہ پیدا ہوتے ہی یہ عمل اس لیے ہے کہ صاحبزادے دنیا میں آئے ہو. دنیا کی کوئی چیز بڑی نہیں ہے. کون بڑے ہیں؟ اللہ بڑے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس بات کی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. حی علی الصلاح حی علی الفلاح. کیا یہ نماز کو جائے گا بچہ؟ ہے کیا اس پر نماز فرض ہے؟ اس بات کی طرف علامت اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے حکم میں تمہاری کامیابی ہے. اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں تمہیں کامیاب اللہ کریں گے. اگر اللہ کا حکم توڑیں گے تو اللہ ناکام اور برباد کرے. یہ پہلا سبق ہمیں دیا گیا ہے. اسی لیے کہتے ہیں بچے کو بچہ سمجھ کے مت چھوڑو. گہوارے کا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، شیرخوار بچہ ہے، ابھی سمجھنے سے قاصر ہے، سننے سے قاصر ہے، یہ سمجھ کے مت چھوڑو. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچہ سن بھی رہا ہے، بچہ دیکھ بھی رہا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت میں اذان کے ذریعے سے اس کے اندر، دل کے اندر یہ بات بٹھائی گئی کہ اللہ بڑے ہیں. اگر بچہ نہیں سننے والا ہوتا تو اس کو یہ تعلیم کیوں دیتی ہے؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بچہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے. اب اس کے بولنے کا زمانہ نہیں ہے. بچہ پیدا ہوتے ہی بولنا شروع کرتا ہے. جی بولو. ابھی اس کے بولنے کا زمانہ نہیں ہے. ابھی اس کے کچھ کرنے کا زمانہ نہیں ہے. کیا کر رہا ہے وہ؟ جو کچھ سن رہا ہے وہ ریکارڈ کر رہا ہے. جو کچھ دیکھ رہا ہے وہ سب ریکارڈ کر رہا ہے. ہمارے زمانے میں سمجھانا آسان ہے اور سمجھنا بھی آسان ہے. سب کے جیب میں کیا ہے بولو؟ کیا ہے بولو؟ نہیں ہے کہ تو تعجب ہے.
मोबाइल में एक चिप है, प्लास्टिक का छोटा सा टुकड़ा, उसमें इतनी सलाहियत है कि वो सब चीज रिकॉर्ड कर लेता है। जो आवाजें बुलंद होती हैं वो भी रिकॉर्ड हो रही हैं, जो माहौल है वो भी तस्वीर उसमें रिकॉर्ड हो रही है। हमारी इस्तिलाह में मोबाइल को क्या कहते हैं? ऑडियो वीडियो रिकॉर्डर। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाते हैं कि ये बच्चा भी, अगर इस जमाने में वो होते तो यही इस्तिलाह वो भी इरशाद फरमाते कि ये बच्चा भी क्या है? ऑडियो वीडियो रिकॉर्डर है। अभी उसके बोलने का मौका नहीं है, वो सुन रहा है, वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। अभी करने का मौका नहीं है, जो कुछ देख रहा है वो सब उसके अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। जब बोलने का मौका आएगा तो वो बोलेगा जो उसने सुन रखा है। जब करने का मौका आएगा तो वो करेगा जो उसने देखा है। इसीलिए हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, बच्चे के सामने वो बोल मत बोलो जो अल्लाह उसके रसूल को नाराज करने वाला बोले। बच्चे के सामने वो काम मत करो जो अल्लाह उसके रसूल को नाराज करने वाला काम है, वरना बच्चा उसी को महफूज करेगा, उसी को रिकॉर्ड करेगा, और जब बोलने का मौका आएगा तो वो बोलेगा जो उसने सुना है। करने का मौका आएगा तो वो करेगा जो उसने देखा है। हमारा पहला माहौल है वो घर है। इसीलिए कहते हैं घर में तालीम शुरू करो। घर की तालीम के जरिए से इंशाल्लाह घर की फिजा बदलेगी, घर का माहौल बदलेगा और घर में दीन आएगा। तालीम क्या है? किस अमल पर अल्लाह ने क्या वादा किया है और क्या वादा करके क्या इनाम दे रहे हैं और क्या अल्लाह की तरफ से मिल रहा है। किस अमल के छोड़ने पर अल्लाह की तरफ से क्या पकड़ है और उस पर अल्लाह की तरफ से क्या सजा है। इसको सुनने सुनाने का नाम तालीम है। ये फजाइल की किताबें हैं। इन फजाइल की किताबों के जरिए से बैठकर हदीसें और अल्लाह के कलाम को सुनो और सुनाओ, ताकि हमारे अंदर अमल का शौक पैदा हो। अमल करना अल्लाह पाक आसान कर दे। उसके लिए कहते हैं घर में तालीम करो। औरतों को, बच्चों को लेकर तालीम करो ताकि अमल का शौक पैदा हो, अमल करना आसान हो जाए। हफ्तावारी तालीम होती है मोहल्ले में। हफ्ते में एक मरतबा औरतें जमा होकर के तालीम करती हैं, 6 नंबरों का मुज़ाकरा करती हैं। वहां घरों में जाकर के हमारी औरतें वहां जाकर उस फिजा, उस माहौल में वो हदीस का नूर लेकर आए। अल्लाह उसके रसूल के कलाम में अल्लाह पाक ने नूर रखा है। अल्लाह का कलाम कुरान है और नबी का कलाम हदीस है। ये दोनों नूर हैं और फरिश्ते भी नूर हैं। जहां हदीस पढ़ी जाती है, जहां कुरान की तिलावत होती है, जहां सुन्नत वाली जिंदगी है, जहां जिक्र होता है, जहां तस्बीह पढ़ी जाती है, तो वहां फरिश्तों को कहते हैं, आओ जी आओ, तुम्हारे लिए इस घर में खाना भी है, तुम्हारे लिए इस घर में रात का ठिकाना भी। फरिश्तों का खाना क्या जी? चिकन मटन में। फरिश्तों का खाना तिलावत, नमाजें, जिक्र, सुन्नत वाली जिंदगी, ये उनका खाना है। तो जहां भी ये अमल हो और खुसूसन घरों में अमल हो तो फरिश्तों को दावत देते, आओ जी आओ, इस घर में तुम्हारे लिए खाना भी है, इस घर में तुम्हारे लिए रात का ठिकाना भी है। फरिश्ते नूर हैं। फरिश्ते आए तो नूर आया, नूर आया तो क्या गया? क्या गया भाई? दिन आया तो रात गई कि नहीं गई? इस तरह नूर आया, रोशनी आई तो क्या गया? अंधेरा गया। घर में सब है, क्रॉकरी है, ज्वेलरी है और कटलरी है और पता नहीं क्या क्या लरी है। फर्नीचर भी है, कालीन भी है, पर्दे भी है, सब कुछ है। अगर नहीं है घर में तो आमाल नहीं है। इसीलिए हजरत जी नवर अल्लाह मरकदो इसकी दुआ करते थे, एहतमाम से इसकी दुआ मांगा करते थे, ऐ अल्लाह हमारे घरों को ईमानी आमाल से आबाद कर दे। घर में अमाल होंगे
تو وہ گھر آسمان والوں کے نزدیک ایسے چمکتے ہوں گے جس طرح زمین والوں کے نزدیک آسمان کے ستارے چمکتے. وہ نور اور وہ روشنی کائے کی ہے؟ ہمارے گھر کی جویلری کی، یا ہمارے گھر کے فرنیچر کی، یا ہمارے گھر کے قالینوں کی، یا ہمارے گھر کی کراکری کی؟ نہیں، ہمارے گھر میں جو اعمال ہے ان اعمال کی وہ روشنی ہے جو آسمان کے رہنے والے فرشتے دیکھتے. اسی لیے کہتے ہیں فرشتے آئے تو نور آیا، نور آیا تو اندھیرا چلا گیا. گھر میں سب کچھ ہے، اعمال نہیں ہے. فرشتے کہتے ہیں چلو جی چلو، اس گھر میں نہ تمہارے لیے کھانا ہے نہ تمہارے لیے اس گھر میں رات کا ٹھکانہ ہے. تو فرشتے گئے تو کیا گیا؟ نور گیا، روشنی چلے گی. روشنی گئی تو کیا آیا؟ اندھیرا آیا. بم بڑا مار لگ جاتی ہیں. اب کس کے پاس؟ حضرت کے پاس. حضرت حضرت گھر میں نحوستا گھس گئی. حضرت گھر میں دلندرا کیا آ گئی. حضرت کیا ان کو ٹانگا نہیں آنے کے واسطے، گھسنے کے واسطے؟ کون گھسا لی سو؟ ہمیں گھسا لی سو. اس کے لیے کہتے ہیں کہ گھر میں تعلیم کرو، یہ ساری پریشانیاں دور ہوں گی، یہ ساری مصیبتیں ختم ہوں گی. اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول اور اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول، سکون چین اطمینان کی زندگی اللہ پاک دیں گے. اعمال گھروں میں ہوں گے. ہفتہ واری تعلیم میں اپنی عورتوں کو بھیجنا، وہاں جا کر اس ماحول میں وہ سن کر آئے، وہاں ان کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اس فضا میں متاثر ہو کے آتے ہیں. اپنے گھروں میں تعلیم کریں اور اسی طرح اپنے گھر والوں کو 3 دن کے لیے جماعتوں میں لے کر کے جائیں. 2 مہینے تو مردوں کی جماعت میں جائیں، 1 مہینہ اپنے مستورات کے ساتھ جماعت میں 3 دن کے لیے جائیں. اور 3 دن میں جماعت میں جائیں گے تو انشاءاللہ گھر میں دین آنے کا سبب عورت بن جائے گی. انشاءاللہ عورت کا بننا پورے خاندان کا بننا ہے. عورت کا بگڑنا پورے خاندان کا بگڑنا ہے. بچوں میں دین آیا تو نسلوں میں دین باقی رہے گا. بچوں میں اگر دین نہیں آیا تو ہماری نسلوں کی کوئی امید نہیں ہے دین پر رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کا تعلق مکتب کے ساتھ کرو. ہر مسجد میں مکتب ہے. مکتب کسے کہتے ہیں؟ قرآن کی تعلیم مسجد میں ہوتی ہے اور اس تعلیم میں ہمارے بچے جائیں گے تو انشاءاللہ وہ قرآن سیکھ کر آئیں گے، دین سیکھ کر آئیں گے، سنتیں سیکھ کے آئیں گے. اسکول کو بھیجنے سے ہم منع نہیں کرتے بچوں کو، اسکول کو ضرور بھیجیں، کالج کو ضرور بھیجیں، لیکن 1 گھنٹہ مسجد کو بھیجیں مکتب کے لیے تاکہ وہ قرآن کی تعلیم حاصل کر کے آئے. اس مجمع میں مسجد کے ذمہ داران ہیں، صدر سیکریٹریان ہیں، ان سے ہماری درخواست ہے کہ وہ اپنے مسجدوں میں مکتب شروع کریں. اللہ کا شکر ہے ہر مسجد میں مکتب ہے. کہیں نہیں ہے تو ذمہ داری ہے، مسجد کے انتظامیہ کی ذمہ داری ہے. مسجد وار جماعت تو گھر گھر جا کر بچوں کو کہیں گے وہ مکتب کو بھیجو، عورتوں کو کہیں گے ہفتہ واری تعلیم میں بھیجو، اور مردوں سے کہیں گے عمل مساجد میں جڑو. ہر مسجد میں جو عمل ہوتا ہے اس عمل میں جڑو. یہ مسجد وار جماعت گھر گھر جا کر محنت کرے گی اور مسجد کی انتظامیہ اس کا انتظام کرے. اللہ کا شکر ہے مسجد میں پنکھوں کا انتظام ہے، لائٹ کا انتظام ہے، مائک کا انتظام ہے، فرش کا انتظام ہے، استنجا بیت الخلا کا انتظام ہے، وضو کا انتظام ہے. اگر اس کا بھی انتظام ہم کر دیتے ہیں، بچوں کے قرآن کی تعلیم کا انتظام کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ بچے ہمارے لیے خیر کا، برکت کا، ہدایت کا، دعوت کا، تربیت کا ذریعہ بنیں گے، ہمارے گھروں میں دین آنے کا ذریعہ بنیں گے. ورنہ یہی بچے ہمارا دامن پکڑیں گے کل قیامت کے میدان میں. انہوں نے مسجد میں ہر چیز کا انتظام کیا، ہماری تعلیم کا انتظام نہیں کیا. آج اسکولوں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے ہم جانتے ہیں. کفریات پڑھایا جا رہے ہیں، شرکیات پڑھائے جا رہے ہیں. مسجد میں آ کر بچہ کچھ نہ کرے، مسجد میں ماحول میں آ کر جائے تو فرشتوں کے ماحول میں آ کے جائے گا. اس کے ایمان کی حفاظت ہو جائے گی، اس کے دین کی حفاظت ہو جائے گی، سنت والی زندگی وہ اپنانے والا بن جائے گا. اس لیے ہر مسجد میں مکتب شروع کرنے کے اہتمام کے لیے کہتے ہیں. یہ ہمارا ماحول ہے میرے دوستوں کو، یہ ماحول ہمیں بنانا ہے. ہر مسجد میں
5 अमाल जो तालीम घर में हो रही है वही तालीम मस्जिद में भी हो। रोजाना 3 अमल, एक घर मस्जिद की तालीम, दूसरा रोजाना का मशवरा, थोड़ी देर के लिए बैठकर किसी नमाज के बाद सोचना और गौर करना और फिक्र करना कि ये मुबारक दीन मेरी जिंदगी में कैसा है, मेरे मोहल्ले में कैसा है, मेरे घर में कैसा है, पूरे आलम में कैसा है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं और मुझे क्या करना चाहिए। ये बैठ करके आदमी सोच कर फिक्र करे, मशवरा करे, उसको अमल में लाने के लिए कहते रोजाना कुछ वक्त फारिग करे, कम से कम 2.5 घंटे फारिग करे, घर घर मुलाकातों में जाए, एक एक मुसलमान से जाकर मिन्नत और समाजत करे, एक एक मुसलमान की खुशामद करके उसको अल्लाह के घर लाने की कोशिश और मेहनत करे, छोटी छोटी जमातें बनाकर पूरे मोहल्ले में जितने घर हैं कोई घर ना छूटे, कोई फर्द ना छूटे। अल्लाह का शुक्र है इज्तिमा से पहले हमने ये सारी मेहनत पूरे जिले में की है। बस्ती बस्ती जमातें गई हैं, गांव गांव जमातें गई हैं, मोहल्ले के घर घर पर अल्हम्दुलिल्लाह जमातें जाकर के दावत दी है। ये सिर्फ इज्तिमा तक का हमारा काम नहीं है मेरे दोस्तों बुजुर्गों। जिस तरह रमजान में रमजान का माहौल आ जाता है, रमजान खत्म तो ये खत्म हो जाता है माहौल, ऐसा नहीं है। हमने जो मेहनत की है उस मेहनत को हमें जारी रखना है, इज्तिमा के बाद भी इस मेहनत को हमें जारी रखना है। इससे इंशाअल्लाह हमारे मोहल्ले की बेदीनी दूर होगी और मस्जिद में यह माहौल कायम होगा तो इंशाअल्लाह गश्तों के जरिए से, मुलाकातों के जरिए से नमाजियों में इजाफा होगा और इसी तरह अल्लाह के रास्ते में निकलने वाली जमातों में भी इजाफा होगा। उसके लिए 3 काम करना है। 5 अमल जिंदा हो जाए उसके लिए क्या करना है? 3 काम करना है। रोजाना, माहाना, सालाना। क्या करना है बोलो? रोजाना, माहाना, सालाना। दुनिया अल्लाह पाक ने हमें दी है, जितनी दुनिया दी है उसको 10 हिस्से करो। कितने हिस्से करो? 10 हिस्से करो और 10 हिस्से करके एक हिस्सा अल्लाह के दीन के लिए लगाओ, बाकी 9 हिस्से अपनी दुनिया के लिए लगाओ। कुरान में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। जो एक नेकी लेकर आएगा हम उसको कम से कम जो सवाब देंगे 10 के बराबर सवाब देंगे। तो हमारी कमजोरी को, हमारे ज़ौफ को और हमारी दुनिया तलबी को देखकर हमारे बड़ों ने एक तरतीब बनाई है। याद रहेगी तरतीब जी? याद रहेगी? 3 बातें। हमारा ये इज्तिमा का मैसेज है, पैगाम है। अब अपने घरों को हम जा रहे हैं, जमातों में जा रहे हैं, घरों में जा रहे हैं, तो हम ये पैगाम लेकर के जाएं, ये मैसेज लेकर के जाएं। क्या मैसेज है? रोजाना बोलो, रोजाना, माहाना, सालाना। ये 3 बातें याद रहेंगी। रोजाना 2.5 घंटे, ये 24 घंटे का 10वां है। 10 हिस्से अगर 24 घंटे के करें तो एक हिस्सा 2.5 घंटे होते हैं। माहाना 3 दिन, यह पूरे महीने का 10वां है। और सालाना चिल्ला, यह पूरे साल का 10वां है। जब अल्लाह पाक ने वादा किया है एक नेकी लेकर आओगे तो कम से कम अल्लाह पाक की तरफ से सवाब कितना मिलेगा? 10 गुना सवाब अल्लाह पाक देंगे, 10 दर्जे बढ़ाकर अल्लाह पाक सवाब देंगे। 2.5 घंटे लगाएंगे तो 24 घंटे अल्लाह के दीन की मेहनत करने का सवाब देंगे। 3 दिन लगाएंगे तो कितना सवाब मिलेगा? पूरा महीना अल्लाह के दीन की मेहनत करने का सवाब देंगे। चिल्ला लगाएंगे तो पूरा साल अल्लाह के दीन की मेहनत करने का अल्लाह पाक सवाब देंगे। क्यों भाई? सस्ता सौदा है, सस्ता सौदा है। हम इज्तिमात में सिर्फ बयानात सुना के भेजने के लिए नहीं बुलाते। कानों की लज्जत है, कौन क्या बयान करे, वाह वाह करके तारीफ करके हम चले गए।
ہم اجتماع میں اس لیے نہیں بلاتے ہیں کہ بھئی یہاں آؤ اور اجتماع میں بیانات سن کے چلے جاؤ. میرے دوست بزرگوں، یہاں اجتماع میں اس لیے بلاتے ہیں کہ آئندہ زندگی میں کچھ ارادے کر کے جائیں، اپنی زندگی میں کچھ عزائم کر کے جائیں، اپنی زندگی میں کچھ فیصلہ کر کے جائیں. مجھے یہ کرنا ہے. کہاں گئے تھے حضرت؟ کولر کے اجتماع کو گئے تھے. کیا بولے؟ بہت اچھا بولے حضرت. ارے جان دے بھی بولو کیا بولے. بول رہو نہیں اچھا بولے گا کو ہو جاتا کہ کر رہی سو. یہ ہے نہیں، اس کے لیے آئے ہم. یہاں آئے ہیں تو آئندہ زندگی میں کچھ کرنے کے ارادے کریں، کچھ فیصلہ کریں. سب کچھ دنیا کو دے کر ہم برباد کرنے کے لیے، فنا ہونے والی دنیا کو دے کر ہم اپنی صلاحیتوں کو، ہم اپنی جوانی کو، ہم اپنی طاقت کو، ہم اپنی جان مال کو دنیا پہ لگا کر جانے کے لیے ہم اس پر راضی نہیں ہیں. کیوں راضی ہیں؟ یہ دنیا بے وفا ہے. سب کچھ لے کے، سب کچھ چوس کے چکا بنا کے چھوڑ دی. کسی کے ساتھ اس دنیا نے وفا نہیں کی ہے. یہ بے وفا ہے. ہماری صلاحیت بھی، ہماری جوانی بھی، ہماری جان بھی، ہمارا مال بھی، ہماری طاقتیں بھی، سب کچھ دنیا کھا کے، سب کچھ دنیا لے کے چوس کے چکا بنا کے ہمیں چھوڑ دے. ہم اس پر راضی نہیں ہیں. دنیا کو اللہ نے بنایا ہے فنا کرنے کے لیے، توڑ پھوڑ کے ختم کرنے کے لیے بنایا ہے. جس دن سے اللہ پاک نے دنیا بنائی ہے اس دن سے آج تک کبھی نظر رحمت اللہ نے دنیا پہ نہیں کی ہے. رحمت کی نظر سے اللہ پاک نے دنیا کو نہیں دیکھا ہے. جس دل میں دنیا بھری ہوئی ہو تو اس دل کی طرف اللہ کیا دیکھیں گے؟ ہمارا جذبہ یہ ہو کہ اللہ کے دین کے لیے ہم کچھ ارادے اور عزائم کریں. اللہ کے دین کی محنت کے لیے کچھ عزائم اور ارادے کر کے ہم یہاں سے جائیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ یہاں سے لے کر کے جائیں گے. اس لیے ارادہ کرو کہ انشاءاللہ جب تک جئیں گے انشاءاللہ دین کی محنت کریں گے. کیوں میں کریں گے انشاءاللہ. مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. وہ فرماتے تھے تبلیغ والوں کے پاس انشاءاللہ کی کوئی کمی نہیں ہے. ٹرک بھر کے انشاءاللہ بولتے ہیں. ماشاءاللہ بولنا چاہیے. جب تک اللہ نہ چاہے اس وقت تک ہم کچھ نہیں کر سکتے. بولنا چاہیے، لیکن صرف آرزویں کر کے، تمنائیں کر کے چلے جانا دنیا سے، یہ ہمارا کام ہے. کیوں میں دین کا کام کریں گے تو انشاءاللہ کہہ کے سب مل کے اتنی زور سے بولے ماشاءاللہ جان آ گئی ہمارے اندر. ایسا محسوس ہوا. جب کرنے کا نمبر آیا تو اس وقت میں کچھ نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کی، یہ بات کہی عصر کے بعد انشاءاللہ نکاح ہوں گے تو قاضی صاحب سب بول کے کیا تم نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ تو انہیں انشاءاللہ بولے تو نکاح ہو جاتا اس کا. بولو بھائی ہو جاتا ہے. تبلیغ والوں کے پاس انشاءاللہ کی کمی نہیں ہے. مولانا فرماتے تھے، میں اس کی نفی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہاں کچھ عزم اور ارادہ کر کے جائیں کہ ہمیں کچھ کرنا ہے. کچھ کرنا ہے کا مطلب وقت کا تعین کرو. نکاح کرنے کا ارادہ تو ہو گیا ہے، نکاح کرنے کی نیت ہے، آرزو بھی ہے، تمنا بھی ہے. نہ مہینہ طے ہے، نہ لڑکی دیکھے ہے، نہ کوئی دن طے ہے، نہ کوئی وقت طے ہے. خالی آرزو تمنا کرے تو نکاح ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے کہتے ہیں کہ ہم اجتماع میں آئے ہیں تو آئندہ زندگی میں کچھ ارادے اور عزائم یہاں سے کر کے جائیں کہ مجھے یہ کرنا ہے. جب بندہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے. نیت کریں گے تو 1 ثواب، عمل کریں گے تو 10 کے برابر ثواب. نیت کی بھی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے. ایمان والے کی نیت کی بھی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے. نیت پہ 1 ثواب، عمل پر 10 کے برابر اللہ پاک دیں گے.
روزانہ 2.5 گھنٹے دینے کی نیت کرے تو 2.5 گھنٹے دینے کا ثواب مل گیا. 2.5 گھنٹے لگائے تو پھر 2.5 گھنٹے نہیں 24 گھنٹے اللہ کے دین کی محنت کرنے کا اللہ پاک ثواب دیں گے. 3 دن لگا تو اگر یہ نیت کرے تو 3 دن کا ثواب مل گیا, اور 3 دن لگایا آدمی اللہ کے راستے میں جماعت میں جا کر تو پورا مہینہ اللہ کے دین کی محنت کرنے کا اللہ پاک ثواب دیں گے. اسی طرح 40 دن لگانے کی نیت کے تو 40 دن کا ثواب مل گیا, اور 40 دن جماعت میں جا کر وقت لگایا تو پھر انشاءاللہ پورا سال اللہ کے دین کی محنت کرنے کا اللہ پاک ثواب دیں گے. دنیا کے معاملے میں ایسا نہیں ہے. کیوں میں دنیا کے معاملے میں ایسا ہے, میں بیپار کرتوں کر کو بندے میں نیت کرت کیا تو ملتا اسے ملتا ہے. بھینس کا انڈا ملتا کہتے ہیں, بھینس انڈا دیتی نہیں, کیا ملے اسے. دنیا کے معاملے میں ایسا نہیں ہے, لیکن دین کے معاملے میں اللہ بڑے قدردان ہیں اور بڑی قدر کرتے ہیں. اس لیے اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر دے. اللہ آپ حضرات کے بیٹھنے کو, آپ حضرات کے یہاں آنے کو اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے. خیر کا, برکت کا, ہدایت کا, دعوت کا, تربیت کا اللہ پاک ذریعہ فرمائے. ارے آمین تو بولو یار. وہ بولنے میں بھی ڈر رہے ہیں, کام میرے حق میں قبول ہو جاتی کہ آمین کر کو. جمعے کا دن ہے, یہ عزائم کا وقت ہے. یہ جمعے کے دن میں اللہ پاک ایک وقت ایسا رکھے ہیں 24 گھنٹے میں, جس وقت میں جو مانگو گے اللہ پاک دے دیتے ہیں. جو مانگو گے اللہ اس کو قبول کر لیتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ گھڑی یہ مبارک گھڑی ہو, یہ وقت وہ مبارک وقت ہو جس میں قبولیت کا وقت ہو. تو ہم سب اللہ کے سامنے بیٹھ کر اس کا عزم اور ارادہ کریں کہ اللہ تیرے دین کی محنت کرنے کا ہم نے ارادہ اور عزم کیا ہے, تو ہمارے لیے آسان فرما, تو ہمارے لیے اسباب پیدا فرما, تو ہمارے لیے قبول فرما. کیوں میں اس کی دعا کریں گے, کچھ عزم کر کے پھر دعا مانگیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ دعا قبول کریں گے انشاءاللہ. اب میں علاقے کے نام دیتا ہوں تھوڑی دیر میں. وہ علاقے والے اٹھیں اور اپنا حلقہ بنا کر اپنے زون وار اور پھر مسجد وار بیٹھ کر یہ 3 باتیں تو طے کریں. نقد اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں, چلے میں 4 مہینے میں اللہ قبول کریں. اگر نہیں جا رہے ہیں تو کس مہینے میں جائیں گے بیٹھ کر طے کریں, مجھے اس مہینے میں جانا ہے. دوسری بات, 3 دن ہر مہینہ ہمیں دینا ہے. کون سے ہفتے میں دیں گے, پہلا, دوسرا, تیسرا یا چوتھا, 4 ہفتے ہیں. یہ 4 ہفتے میں کون سے ہفتے میں ہم 3 دن دیں گے, ہفتہ طے کریں. اور اسی طرح روزانہ کے 2.5 گھنٹے ہیں تو 2.5 گھنٹے کا دینے کا ہم نے ارادہ کیا ہے, تو 2.5 گھنٹے صبح کو دیں گے, دوپہر میں دیں گے, شام میں دیں گے, عشاء میں دیں گے, کس وقت دیں گے یہ بات طے کریں. اور اسی طرح گھر کی تعلیم کب کریں گے, یہ 4 باتیں طے کریں گے. پھر انشاءاللہ جمعے کی تیاری کریں گے وہ انشاءاللہ. آخری بات کہہ دیتا ہوں, بولو ہمارا دشمن کون ہے؟ بغیر ٹکٹ کے آیا ہے انہیں ہمارے ساتھ. کون ہے ہمارا دشمن؟ شیطان ہے. مائک میں آ کے بولنے کی اسے ہمت نہیں ہے. وہ کیا کرتا ہے معلوم ہے, قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر وسوسہ ڈالنا شروع کرتا ہے. کیا وسوسہ ڈالتا ہے معلوم؟ تمہیں بیٹھو, حلقہ لگاؤ, ارادے کرو, میں بہت دیر سے بیٹھا ہوں, ذرا گرمی لگ رہی ہے, وہاں سبھی لگتے ہیں پانی کی شربت کی پلا رہی ہیں, میں گیا اور آیا. بولنا شروع کرے نہیں انہیں, دیکھو بولنا شروع کرے گا. گیا تو گیا انہیں, آیا نہیں انہیں. اس لیے کہ وہ جانتا ہے یہ بیٹھے گا تو ارادہ کرے گا, ارادے پر بھی اللہ پاک ایک نیکی دیتے ہیں, ثواب دیتے ہیں. اس لیے وہ جڑ کاٹتا ہے, بیٹھنے ہی نہیں دیتا. ہمارے ایک بزرگ تھے علی گڑھ کے, نادر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرماتے تھے پہلے تو وہ دین کے مجلس میں آنے نہیں دیتا, آئے تو بیٹھنے نہیں دیتا, وہ گھماتا ہے بازاروں میں. بیٹھے تو سننے نہیں دیتا, سلا دیتا ہے. سنے تو عمل کرنے نہیں دیتا, عمل کرے تو اخلاص سے خالی کر دیتا ہے. یہ سب کس کے حربے ہیں؟ یہ سب شیطان کے حربے ہیں.
اس کے لیے بیٹھیں گے یا جائیں گے؟ بولو بھائی، جتنی دیر آپ لوگوں نے بیٹھ کر کے بات سنی ہے، چند منٹ کی بات ہے، بیٹھ کر یہ ارادے عزائم کرو، پھر انشاءاللہ نماز کی تیاری کریں گے، عزم اور ارادہ کر کے پھر اللہ سے مانگیں گے تو اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ بندے کا کام ارادہ کرنا ہے، پورا کرنا اللہ اپنے کرم سے پورا کریں گے، اس لیے بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ میں ہوں سید منیر، سن میرے رب یہ دعا، میں ہوں سید منیر۔